بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ کے مضافات میں بلائی حصے کی بستیوں کی جانب گئے تاکہ آپ آرام کریں اور اپنے بعض امور نپٹا لیں۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا اور آپ کو وہ خبر سنا دی کہ جس کو سننے کے بعد آپ حواس باختہ ہو گئے۔ یہ قیامت خیز خبر سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی تھی۔ اس خبر کا سننا تھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا دریا امڈ آیا۔ ایک لمحے کے لیے تو آپ کو اپنے کانوں کی سنوائی پر شک گزرا اور آپ حیرت و پریشانی کے ملے جلے جذبات سے خبر دینے والے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے اپنی منتشر سانسوں کو جمع کیا اور اپنے بوجھل ہونٹوں سے حضرت ابوبکر کے کانوں میں سرگوشی سے کہا، حضور وفات پا گئے ہیں۔ ابو بکر کا یہ الفاظ دوبارہ سنتے ہی دل لرز اٹھا۔ فوراً غم و اندوہ اور فرسودگی کی حالت میں تیزی سے مدینہ کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ کے احساسات کا یہ عالم تھا کہ آپ کو کچھ خبر بھی نہ ہوئی کہ میں چل رہا ہوں۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے زمین حرکت میں آ گئی ہو۔ دور و نزدیک کے پہاڑ گھوم رہے تھے۔ جیسے ہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے تو وہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ ہنڈیا کی طرح جوش مارنے کی مانند رونا اور سسکیاں بھر کر رونا تھا۔ لوگ اس قدر پریشان تھے کہ کوئی کچھ بول رہا تھا تو کوئی کچھ۔ آنکھیں آنسوؤں کا سمندر بنی ہوئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا مضبوط شخص اپنے حواس کھو بیٹھا تھا، حتیٰ کہ اسی عالم میں حضرت عمر نے اپنی تلوار میان سے نکال لی اور گرجدار آواز میں کہا، سن لو، جس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اپنی تلوار سے اس کی گردن مار دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو اس ہیجانی کیفیت میں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور تیزی سے گھر میں داخل ہو گئے۔ آپ نے دیوار کے نیچے گھر کے کونے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر لیے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر دھاری دار چادر تھی۔ ابو بکر آپ کے پہلو میں گر پڑے اور آپ کے چہرہ مبارک سے پردہ ہٹایا اور جھک کر آپ کو الوداعی بوسہ دیا۔ جیسے ہی آپ نے بوسہ دیا تو آپ کی ناک میں خوشبودار کستوری کی مہک پہنچی جو آپ کے بدن اطہر سے پھوٹ رہی تھی۔ خوشبو پاتے ہی آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی اور موت کتنی عمدہ ہے۔ یہ فرمایا اور بوجھل قدموں کے ساتھ اٹھے، مگر اٹھنے کی طاقت تو جیسے سلب کر لی گئی ہو۔ آپ ہمت کر کے اٹھے اور باہر نکل آئے۔ دیکھا کہ باہر لوگوں کا مجمع ہے۔ آپ نے باہر نکل کر لوگوں سے وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا خطاب فرمایا، اے لوگو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جان لو کہ وہ وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو بلا شبہ اللہ زندہ ہے اور وہ نہیں مرے گا۔ پھر یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزرے ہیں، بھلا اگر یہ وفات پا جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی مرتد ہو جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو ثواب دے گا۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر آنن فانن قرب و جوار میں روشنی کی طرح پھیل گئی۔ ہر ایک کی زبان پر صرف ایک ہی ذکر تھا، اللہ کے نبی وفات پا گئے ہیں۔ محفلوں اور مجمعوں میں لوگوں نے باتیں کی، حتیٰ کہ یہ خبر کندہ اور حضر موت کی زمین پر اتری تو نفاق کی آوازیں بھی بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ زہریلے سانپ اپنی بلوں سے نمودار ہو گئے اور چند عورتیں اٹھیں جو کہ خوشی سے ناچنے لگیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مہندی لگائی اور گروہوں کی صورت میں نکلی، حتیٰ کہ دف کی آواز پر رقص کا سا سماں بند گیا۔ وہی بستی میں سے ایک مرد مجاہد اٹھا
اور اس نے ان رنگ و سرور کی محفلوں کا تمام حال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا۔ اس نے یہ خط ایک تیز رفتار قاصد کے ہاتھ دے کر روانہ کیا۔ اس خط میں لکھا تھا، جب تو یعنی قاصد کو مخاطب کیا ان کے پاس جائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ پہنچا دینا کہ بدکار عورتوں نے تہمتیں لگائی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خوشی کا اظہار کیا ہے اور اپنے ہاتھوں کو مہندی سے رنگا ہے۔ آپ کو توفیق ملے تو آپ ایسی تلوار کے ساتھ ان کے ہاتھ کاٹ دیں جیسے بجلی بادلوں کے اندر چمکتی ہے۔ قاصد خط لے کر بغیر آرام کے فوراً مدینہ پہنچا۔ منقول ہے کہ جیسے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ خط پڑھا تو اس نے آپ جیسے متحمل مزاج اور عاجزی اختیار کرنے والے شخص کو آتش فشاں پہاڑ میں بدل دیا۔ آپ نے تلوار سونتی اور تب تک شمشیر نیام میں نہ ڈالی جب تک کہ ان عورتوں کو انجام تک نہ پہنچا دیا۔ آپ نے فوراً اپنے عامل المہاجر کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقام لے۔ چنانچہ اس نے حکم پاتے ہی فوراً رقص و سرود میں ملوث بدکار عورتوں کو گرفتار کرایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے روانہ کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو دیکھتے ہی حکم دیا کہ ان کے وہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں جن پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر مہندی لگا کر ناچ گانا کر رہی تھی۔ چنانچہ ان کے ہاتھ کاٹ کر انہیں روانہ کر دیا گیا۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔